بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ویہدی الیہ من اناب، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے اپنے تک پہنچنے کا راستہ دکھاتا ہے، اور یہ راستہ اولیاء کاملین کا راستہ ہے جسے صراط المستقیم کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کریم فرماتے ہیں الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے خوشخبری اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ سامعین، جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں یعنی اولیاء کا ذکر القاب و اوصاف کے ساتھ کیا، وہاں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا ذکر بھی فرمایا، اور ان انعامات میں سب سے بڑا انعام اپنے قرب یعنی ولایت کو ٹھہرایا۔ ثم اجتباہ فتاب علیہ وہدا، اور پھر ان کے رب نے انہیں اپنے قرب کے لیے چن لیا اور ان پر عفو و رحمت کی خاص توجہ فرمائی اور منزل مقصود کی راہ دکھائی۔ اسی منزل کے مسافر سلسلہ عالیہ، چشتیہ، صابریہ، قدوسیہ کے روح رواں، کاروان اہل حق کے سرخیل، سالار عشق صابر حضرت شاہ منصور اعجاز قدوسی صابری بھی تھے۔ انا للہ و انا الیہ الراجعون۔ آپ 1943 میں کلیئر شریف انڈیا میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے کلیئر سے ہی حاصل کی۔ معاشرتی علوم کے علاوہ علم حکمت پر بھی آپ کو عبور حاصل تھا۔ آپ کو ہندی، اردو اور عربی پر دسترس حاصل تھی۔ آپ روحانی سلسلہ میں حضرت شاہ قریش قدوسی صابری کی بیعت میں تھے۔ 1984 میں اپنے والد محترم شاہ اعجاز احمد قدوسی صابری کے وصال کے بعد آپ سجادہ پر متمکن ہوئے اور 37 سال پوری جانفشانی سے سلسلہ کی ترقی و ترویج کے لیے کوشاں رہے۔ آپ اپنے 5 بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ آپ انتہائی شفیق اور مہربان تھے، محبت، امن و آشتی کا پیغام تھے۔ آپ خوش خصال و شیریں بچن تھے۔ آپ خوش پوش، دل آویز اور خوش لہن تھے۔ آپ کا رہن سہن فقیرانہ، مزاج عاجزانہ اور پہن شاہانہ تھا۔ آپ وہ ہستی تھے جنہوں نے ہر طبقہ کو عزت و شرف سے نوازا۔ یہی وجہ ہے کہ درگاہ صابر کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں۔ کسی گروہی، مسلکی اور مذہبی تفریق کے بغیر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر طبقہ کا فرد آپ کی شفقت سے مستفیض ہوا۔ آپ کی شخصیت اخلاقیات کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ کی ذات وقولوا للناس حسنا کے عین مطابق تھی۔ جو یائے حق کے متلاشیوں کے لیے آپ ہمہ وقت مصروف عمل رہتے۔ روحانیت کے فروغ اور سلسلہ کی ترقی و ترویج کے لیے آپ کئی مرتبہ غیر ملکی دورے بھی کرتے رہے۔ اسی سلسلہ میں آپ 1988 میں پہلی بار پاکستان تشریف لائے۔ پاکستان بھر کے صابری درباروں، کلس شریف، کلیام شریف، سنت پورہ شریف لاہور اور درگاہ حضرت منظور المشائخ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت منظور المشائخ قبلہ حضرت صوفی منظور احمد صابری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خصوصی درخواست پر آپ درگاہ حضرت منظور المشائخ آستانہ عالیہ چشتیہ صابریہ نظامیہ میں جلوہ افروز ہوئے، جہاں آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سجادہ نشین درگاہ حضرت مختوم علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ جناب میاں منصور اعجاز قدوسی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور آپ ان کی آمد پہ جذبات میں عقیدت کی وجہ سے قابو نہیں رکھ پا رہے، لیکن احترام کو منحوت خاطر رکھتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ
सज्जादा नशीन साहब का तकद्दस बहार रखते हुए ज़रा उनसे सफ़र से आए हैं, मेहरबानी करके फर्दन हाथ ना मिलाएं। आप सबको मौका दिया जाएगा, आप उनकी कदम बोसी कीजिए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि यहीं पे तशरीफ़ रखें ताकि अंदर दरबार में घुटन ना हो, सफोकेशन ना हो। वो अंदर दुआ फरमाएंगे, आप बाहर रहकर आमीन कीजिए। अल्लाह ताला वही आरज़ुएं पूरी करेगा जो आप तशरीफ़ लाए हैं। सुमी साहब गुलपाशी फरमा रहे हैं सजाद खान पे, और इनके साथ मेहमाने ग्रामी भी तशरीफ़ लाए हैं। जनाब आफताब कुतूसिया की तरफ से मेहमाना ने खुसूसी और आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। उन्होंने किया कि आप दस्तार खुद बांध लें, तो खुद अपने दस्तार बांध रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, एक नारा हैदरी। हज़रत मंजूर अल-मशाइख रहमतुल्लाह अलैह आपका बेहद अदब फरमाते। ये अदब का तकाजा था कि हज़रत मंजूर अल-मशाइख रहमतुल्लाह अलैह ने एजाज़ी दस्तार हज़रत क़िबला शाह मंसूर एजाज़ क़ुदूसी साबरी साहब को सर मुबारक पर बांधने के बजाय आपकी खिदमत में पेश की। हम चाहें हमें सब मान सकते हैं, हम ही नहीं बात करते, बाकी हम तो पेश करते ज़्यादा मैंने पेश करती बात ही पड़ेगी। आप अमूमन मुलाकातों पर इस यादगार इस्तकबाल का जिक्र पुरजोश अंदाज में करते। दरगाह साबिर से हज़रत मंजूर अल-मशाइख सूफ़ी मंसूर अहमद साबरी रहमतुल्लाह अलैह की वालेहाना मोहब्बत और वारफ्तगी की वजह से आप खानवादा हज़रत मंजूर अल-मशाइख से बेपनाह चाहत और मोहब्बत फरमाते। न सिर्फ क़िबला शाह मंसूर एजाज़ क़ुदूसी साबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह बल्कि आपके बरादर खुर्द हज़रत शाह मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह भी खानवादा हज़रत मंजूर अल-मशाइख से मोहब्बत और चाहत का रिश्ता रखते। यही वजह है कि शाह मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह और उनके पिसर शाह अली एजाज़ क़ुदूसी साबरी जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाते दरगाह हज़रत मंजूर अल-मशाइख पर तशरीफ़ लाना अपना अव्वलीन फ़रीज़ा समझते। हज़रत क़िबला शाह मंसूर एजाज़ क़ुदूसी साबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ख़ुसूसी शफ़क़त थी कि आपने अपनी अकलौती साहबजादी की शादी पर हज़रत साहबजादा पीर सईद अहमद साबरी दामत बरकातुहुम आलिया और दीगर तमाम घर वालों को मदऊ किया और आपके हुक्म पर साहबजादी साहिबा की रुखसती की सआदत हज़रत क़िबला पीर साहबजादा सईद अहमद साबरी दामत बरकातुहुम आलिया को हासिल हुई। 2011 में आप अपने बरादर खुर्द हज़रत शाह मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी अल-मारूफ शम्मी मियाँ के हमरा आज़िम हरमैन शरीफ़ैन हुए तो हज़रत साहबजादा सईद अहमद साबरी दामत बरकातुहुम आलिया के ग़ुलाम और खलीफा हाफिज़ अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्ज़ंदे अर्जुमन मोहम्मद आज़म साबरी को भी बहुकुम शाह मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी हम रुकाबी का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत शाह मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी की दरख्वास्त पर गुंबद खज़रा के साए तले क़िबला हज़रत शाह मंसूर एजाज़ क़ुदूसी साबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मोहम्मद आज़म साबरी को दस्तार खिलाफत से नवाजा। बवजूह अलालत शाह मंसूर एजाज़ क़ुदूसी साबरी उर्स हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मौका पर हर साल अपने बरादर खुर्द को पाकपतन शरीफ भेजा करते। पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी पर सैयद कामरान शाह साहब आपको अपने घर में पहला इस्तकबालिया देते। ये हज़रत मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की आमद की बरकत होती कि सारे पाकिस्तान के साबरी बरादरान एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाते। आपकी तरह आपके छोटे भाई हज़रत शाह मंज़र एजाज़ क़ुदूसी साबरी भी ग़रक़ाब इश्क़ फ़रीद थे। यही इश्क़ फ़रीद था
کہ آپ کا وصال بھی برموقع عرس مبارک حضرت زہد الانبیاء بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پاک پتن شریف میں ہوا۔ حضرت دیوان عظمت محمود چشتی صابری صاحب کی زیر نگرانی ہمراہ دیگر مشائخ عظام آپ کے جثے خاکی کو پاکستان سے انڈیا روانہ کرنے کے انتظامات کا شرف بھی حضرت صاحبزادہ سعید احمد صابری دامت برکاتہم عالیہ کو ہی حاصل ہوا۔ 2005 میں قبلہ شاہ منصور اعجاز قدوسی صابری زیب سجادہ درگاہ حضرت صابر پاک کو فالج کا عارضہ لاحق ہوا۔ طویل عرصہ علالت کے باوجود درگاہ صابر پاک کے علاوہ درگاہ حضرت عبد القدوس گنگوہی اور درگاہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کا انتظام و انصرام سنبھالتے رہے۔ اس کے علاوہ سلسلہ صابریہ کی ترقی کے لیے پورے ہندوستان میں جشن صابر کا انعقاد کرواتے تھے۔ علالت کے باوجود خدمت خلق خدا میں کبھی کوتاہی نہ برتی، ہر آنے والے زائر پر اپنا دستے شفقت رکھتے۔ اسی دوران علالت طوالت پکڑتی گئی اور بالآخر 18 مئی بروز منگل 2021 کو اپنی جان آفرین کے سپرد کر، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تسلیم و رضا کی پیکر ارواح کے لیے حق کی طرف مژدہ ہے، اے نفس مطمئنہ اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آ، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی، اور میرے بندوں کی صف میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت شاہ منصور اعجاز قدوسی صابری کے وصال کے بعد حسب روایت خاندان قدوسیہ صابریہ کے بزرگان نے متفقہ طور پر شاہ علی اعجاز قدوسی صابری صاحب کو 18ویں سجادہ کے طور پر نامزد کیا۔ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ، معاملہ فہم اور منکسر المزاج شخصیت ہیں۔ آپ کی شخصیت میں وہ سحر انگیزی ہے جسے ایک بار شرف ملاقات دے دیں وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے والد کے تربیت یافتہ اور اپنے پیر و مرشد کے منظور نظر ہیں۔ ہم صمیم قلب سے اس انتخاب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ حضور علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے یہ ذمہ داری با احسن سر انجام دینے کی توفیق عطا